شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ وہ فرعون کے پاس گئے اور اسے خدا کی طرف سے دعوت دی تو فرعون نے ان کی دعوت قبول نہ کی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب وہاں سے بڑھے تو راستے میں بارش کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ مجبور ہو کر اپنی ماں کے رشتہ دار ایک بوڑھی عورت کے گھر گئے، رات وہاں پر بسر کی۔ اس بوڑھی عورت نے دیکھا کہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سو رہے ہیں اور فرعونی سپاہی انہیں پکڑنے کے لیے گھر کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور وہ بوڑھی عورت ڈر گئی کہ کہیں فرعون کے درندے سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اسی دوران عصا موسیٰ علیہ السلام اژدہا بن کر باہر آیا اور فرعون کے درندوں سے جنگ کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور گھر آ گیا۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے، اس بوڑھی عورت نے انہیں سپاہیوں اور اژدھے کی ساری جنگ کا معاملہ بتایا، اور اسی وقت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور ان کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے اور ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے تو وہاں ایک چشمہ دیکھا اور اس کے پانی سے وضو کیا۔ پہاڑ پر جا کر عبادت خدا میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار شخص چشمے کے پاس آیا ہے۔ اس نے پانی نوش کیا اور وہاں پر ایک تھیلی بھول گیا ہے جو درہم سے بھری ہوئی تھی، اور اس کے چلے جانے کے بعد ایک فقیر آیا اور اس چشمے سے پانی پیا اور اس کی نگاہ درہم کی تھیلی پر پڑی۔ اس نے وہ اٹھائی اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر سر پر لکڑیاں اٹھائے ہوئے تھکا ہوا ایک بوڑھا شخص آیا، چشمے کے پاس آ کر پانی پی کے لکڑیوں پہ سر رکھ کے لیٹ گیا اور آرام کرنے لگ گیا۔ اسی دوران وہی گھڑ سوار شخص اپنی درہم کی تھیلی تلاش کرنے کے لیے واپس لوٹ آیا۔ جب اسے وہاں اپنی تھیلی نہ ملی تو وہ بوڑھا شخص کے پاس گیا جو وہاں پر سو رہا تھا، اور اس نے کہا کہ میری درہموں کی تھیلی تمہارے پاس ہے تو مجھے واپس کر دو۔ میری درہموں کی تھیلی تم نے اٹھائی ہے کیونکہ تمہارے علاوہ تو یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ مجھے تمہاری تھیلی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ سوال اور جواب کے درمیانی گفتگو میں ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور لڑائی اس قدر زیادہ ہوئی اس گھڑ سوار نے اس بوڑھے آدمی کو جان سے مار دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری طور پر یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اللہ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، ان مامور میں عدالت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس بوڑھے شخص نے اس گھڑ سوار شخص کے باپ کو قتل کیا تھا، آج اس کے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور گھڑ سوار کا باپ اس گدڑے کے باپ کا اتنا ہی مکروس تھا جتنا درہم اس کی تھیلی میں تھے، اور آج اس فقیر کو اس کا حق بھی مل گیا۔ بس اسی طرح سے قصاص بھی ہو گیا اور فرض بھی ادا ہو گیا۔ میں ایک عادل حاکم ہوں اور اسی طرح سے انصاف کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔